بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی زبان و ادب پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو ہم نے انتہائی آسان اور انتہائی اہم سوال آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حرف تنکیر کسے کہتے ہیں؟ تنکیر نکرہ سے نکلا ہے، تو تنکیر کس حرف کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اسم نکرہ پر، نکرہ کی تعریف ہم پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں، پر جو دو زبر، دو زیر یا دو پیش پڑی جاتی ہیں اس تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجل، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں جو دو پیش پڑ رہے ہیں ان دو پیشوں کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسم علم یعنی نام پر، جیسے زیدن، بکرن، اسم علم پر جو تنوین ہوں اس کو حرف تنکیر نہیں کہتے، کیونکہ حرف تنکیر کا تعلق نکرہ کے ساتھ ہے اور نام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہیں۔ حرف تعریف یعنی تعریف کس حرف کو کہتے ہیں؟ حرف تعریف جو ہے الف لام، ال اس کو بولتے ہیں، عربی کا حرف تعریف ہے، یعنی الف لام یا ال جس حرف کے شروع میں داخل ہو اس ال کو جو ہے یا اس الف لام کو جو ہے حرف تعریف بولتے ہیں۔ یہ الف لام جب اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے فارسن کا معنی ہے کوئی ایک گھوڑا، لیکن اس کے شروع میں ال داخل کر دیں یعنی الف لام داخل کر دیں تو یہ بن جائے گا الفارسو، تو اب یہ خاص گھوڑا بن جائے گا۔ تو یہ اب فارسن نکرہ سے الفارسو معرفہ میں کنورٹ ہو گیا ہے، اب یہ معرفہ بن گیا ہے۔ اس کو معرف باللام کہتے ہیں، یعنی جس اسم پر یہ الف لام داخل ہوتا ہے، یاد رکھیے الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، جس کلمہ پر بھی الف لام داخل ہو وہ کلمہ اسم ہے، جس کلمہ پر بھی الف لام داخل ہوگا اس کو ہم معرف باللام کہیں گے، یعنی کہ یہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، جیسے فارسن سے الفارسو۔ یاد رکھیے، تنوین اور الف لام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر شروع میں الف لام شروع میں آتا ہے، اگر شروع میں الف لام ہے تو اس کے آخر میں تنوین بالکل بھی نہیں ہوگا، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، تو یہ دونوں آپس میں ایک لفظ پر جمع نہیں ہو سکتے، الف لام لفظ کے شروع میں اور تنوین لفظ کے آخر میں۔ اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام ہے تو آخر میں تنوین نہیں ہے۔ چند الفاظ جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں ان میں ایک ہے جدتن، کا معنی کیا ہے؟ تو جواب ہے دادی کو، اسی طرح نانی کو بھی عربی زبان میں جدہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سبتن کا معنی کیا ہے؟ تو سبت کا معنی ہے پوتا۔ عمتن کے کیا معنی ہے؟ عمتن عربی زبان میں پھوپھی کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ نکاح کے جو محرمات ہیں ان میں سے ایک لفظ عمات، کہ تم اپنی پھوپھیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہمون یا ہمن کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے سسر۔ شعر، شعر نہیں ہے یہ لفظ شعر کا معنی عربی زبان میں بال، بالوں کو، سر کے بال ہوں، جسم کے بال ہوں، عربی زبان میں ان کو شعر کہا جاتا ہے۔ عین کے کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ اجیر کے کیا معنی ہے؟ مزدور۔ آجر کے کیا معنی ہے؟ آجر کے معنی ٹھیکیدار یا ملازم رکھنے والا یا اجرت پر رکھنے والا، یہ دو چیزیں سمجھیے، اجیر اور آجر۔ یہ لفظ فقہ کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح معاشیات کے اسباق میں بھی یہ دو لفظ آ جاتے ہیں، بھئی اجیر کون سا ہے، آجر کون سا ہے، اجیر کی قسمیں کون سی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو ملازم ہوگا، جو مزدور ہوگا، جو محنت اور مزدوری کرنے والا ہوگا اس کو عربی زبان میں اجیر کہتے ہیں۔
آپشن میں آ سکتا ہے کہ مزدوری کرنے والے کو، محنت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اجیر کہتے ہیں، آجر کہتے ہیں، مستاجر کہتے ہیں، تاجر کہتے ہیں، مثال کے طور پہ تو آپ نے کہنا ہے اس کو اجیر کہتے ہیں۔ اجیر کی پھر دو قسمیں ہیں فقہ کے اندر، معاشیات کے اندر، اجیر خاص، اجیر مشترک، اور دوسرا لفظ ہے آجر۔ آجر کہتے ہیں کسی کو اجرت پر لینے والا، یعنی کسی سے مزدوری کروانے والا، جس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں یا ملازم کہتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے مکان بنانے کے لیے مثال کے طور پہ مزدور لے جاتا ہے، مستری کو لے جاتا ہے، تو وہ مزدور اور مستری اجیر کہلائے گا، اور وہ مکان بنوانے کے لیے لے جانے والا عربی زبان میں آجر کہلائے گا۔ ان دو چیزوں میں فرق یاد رکھیے۔ اجیر مزدور کے لیے بولا جاتا ہے، اجیر مزدوری کرنے والے کے لیے بولا جاتا ہے، اجیر ملازم کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ آجر مزدوری لینے والے کے لیے، اجرت پر کام رکھنے والے کے لیے، ملازم رکھنے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو دو یا زیادہ لفظوں کے آپس میں تعلق کو ترکیب کہتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مفرد اور مرکب، تو مفرد کے بارے میں ہم مکمل بتلا چکے ہیں کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی ہم تعریف بتا چکے ہیں، چونکہ ابھی بحث اسم کے بارے میں جاری ہے۔ تو مرکب کا معنی جوڑنا، ملانا، ترکیب، اس چیز کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف ان کی یہ ہے، دو یا دو سے زیادہ کلموں کے آپس میں تعلق کو ترکیب، اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگلا سوال ہے۔ تو یاد رکھیے مرکب کی عربی زبان میں دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ وہ مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ کوئی خواہش، بلکہ ادھوری بات ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب مرکب ناقص۔ مرکب ناقص سامعین، ناظرین، وہ ہے کہ بولنے والا جب بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ ادھوری بات سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پہ غلام زیدن، زید کا غلام، ابھی نہیں معلوم زید کا غلام بھاگ گیا، زید کا غلام مر گیا، زید کا غلام بیمار ہے، زید کا غلام اندر ہے، باہر ہے، کیا کر رہا ہے، مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو کہیں گے ناقص۔ ناقص کا معنی بھی ادھورا یا ادھوری، چونکہ ناقص میں بات، مرکب ناقص میں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، کیونکہ ناقص کا معنی ناتمام۔ اسی طرح کتاب زیدن، زید کی کتاب، ابھی نہیں معلوم زید کی کتاب جل گئی ہے، پھٹ گئی ہے، زید کی کتاب گم ہے، زید کی کتاب کہاں ہے، جہاں ہے، وہاں ہے، ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال عربی زبان میں دو کلموں کا آپس میں ایسا تعلق جن سے بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہ آئے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کی قسمیں ہیں، مرکب ناقص کی قسم ہے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب صوتی، مرکب منع صرف، یہ ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ اگلا سوال ہے، جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو، یا حکم معلوم ہو، یا خواہش معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال زید قائم، زید کھڑا ہے، بالکل بات سمجھ میں آ گئی، ایک خبر ہے یہ کہ خبر دینے والا ہمیں بتلا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اسی طرح جاءنی راجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، اس میں بھی وہ خبر دے رہا ہے۔ اسی طرح خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ابھی اس میں حکم دینے والا یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مرکب تام ہیں، کیونکہ سننے والے کو مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، جس مرکب میں
مرکب دو لفظوں کے یا دو سے زائد لفظوں کے آپس میں جوڑ کو کہتے ہیں۔ جس مرکب میں دوسرا لفظ یعنی دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہو، صفت سے مراد یعنی دوسرا پہلے کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ دو لفظ ہیں، دونوں کا آپس میں اس قسم کا تعلق ہے، بعد والا لفظ پہلے لفظ کی اچھائی کو ظاہر کرے یا برائی کو ظاہر کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی کی آپ سے تعریف پوچھی جائے تو آپ نے یہی بتلانی ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے اور آپشن ہو کہ وہ مرکب جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، عدی کہتے ہیں، توصیفی کہتے ہیں، منع صرف کہتے ہیں، تو آپ نے توصیفی والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے راجل صالح، دو لفظ ہیں، دیکھیے مرکب ہے، ایک راجل ہے ایک صالح ہے، نیک مرد۔ ابھی صالح نے راجل کی اچھائی بیان کی ہے کہ مرد جو ہے یہ نیک ہے، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ مرکب ناقص کی قسم ہے مرکب توصیفی، کیونکہ نیک مرد کا تو پتہ چل رہا ہے، آگے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ نیک مرد کہاں ہے، مر گیا، بچ گیا، زندہ ہے، مردہ ہے، بیمار ہے، کیا ہے، اس کو کیا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یاد رکھیے مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف یعنی جس جز کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہیں گے، اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، یعنی جو لفظ اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہے یا جن لفظوں سے اس کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے راجل صالح میں راجل موصوف ہے، صالح اس کی صفت ہے۔ صفت کی دو قسمیں ہیں۔ صفت کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو خود موصوف کی حالت کو بیان کرے، موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اور دوسری قسم صفت کی وہ ہے جو موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ جیسے جاءنی راجل ابوہ عالم، کہ میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا باپ عالم تھا۔ دیکھو یہاں اس آدمی کی اچھائی یا برائی، اس کی حالت اور صفت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کا جو باپ ہے، جو اس کا متعلق ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق باپ بیٹے والا ہے، تو وہ بتلا رہا ہے کہ وہ بندہ آیا ہے جس کا باپ عالم تھا۔ اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلقی۔ بس آپ اتنا یاد کریں، صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ صفت جو خود موصوف کی حالت کو اچھائی یا برائی کو بیان کرے، دوسری وہ ہے جو موصوف کے متعلق کی یعنی جس کا موصوف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہو اس حالت کو بیان کرے، اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ ناظرین 10 چیزیں ایسی ہیں عربی زبان میں، 10 چیزیں ایسی ہیں جن میں موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے، لیکن ان 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ یہ سوال بن سکتا ہے کہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ کتنی چیزوں میں بیک وقت مطابقت رکھے، تو جواب ہوگا 10 میں سے 4 چیزیں، یعنی یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ صفت اپنی موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، تو جواب ہے 4 چیزوں میں بیک وقت، 10 چیزوں میں سے۔ وہ کون سی ہیں؟ رفع نصب جر میں سے ایک، یعنی زبر زیر پیش میں سے ایک۔ اگر موصوف یعنی پہلے لفظ پر زبر ہے تو دوسرے پر بھی زبر، پہلے پر پیش ہے تو دوسرے پر بھی پیش، پہلے کے نیچے زیر ہے تو دوسرے کے نیچے بھی زیر۔ جیسے راجل صالح، راجلن تو اگلے لفظ کو صالحن پڑھیں گے، راجلن ہو تو اگلے کو صالحن پڑھیں گے۔ تو ان 3 میں سے ایک ہوگا، کیونکہ زبر زیر پیش آپس میں متضاد ہیں، اکٹھے تو آ نہیں سکتے، لہذا اگر زبر ہے پہلے پر تو دوسرے پر بھی زبر، پہلے پہ پیش دوسرے پر بھی پیش، پہلے کے نیچے زیر تو دوسرے کے نیچے بھی زیر۔ اسی طرح مذکر مؤنث میں سے اگر پہلا مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، ایسے تو نہیں ہے کہ موصوف مذکر ہو اور اس کی صفت مؤنث ہو۔ اسی طرح اگر موصوف مؤنث ہے یعنی موصوف ہے تو اس کی صفت کو بھی ہم مؤنث لائیں گے۔ تو ان دونوں میں سے بھی ایک، تو کل کتنی ہو گئیں؟ 2 ہو گئی، رفع نصب جر میں سے ایک، مذکر مؤنث میں سے ایک۔ اسی طرح معرفہ نکرہ میں سے ایک، یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، تو یہ 3 ہو گئیں۔ اور آخری چیز ہے واحد تثنیہ جمع میں سے ایک،
یہ بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ایک لفظ واحد ہے تو تثنیہ اور جمع نہیں ہے. تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. اسی طرح اگر ایک لفظ تثنیہ ہے تو لازمی بات ہے وہ دو ہی ہے، ایک نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک لفظ جمع ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک دو نہیں ہے. لہٰذا اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد. تو ان 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر عربی زبان و ادب کے متعلق. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی پسند کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند ہیں اور آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے، اور اگر کوئی سوال ہو اس کے متعلق بھی بتلائیے. اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے اپنے دوست احباب سے. ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.